علیکم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے دوستی کا پھل، یہ شفیع عقیل کی لکھی ہوئی ایک لوک داستان ہے جو ان کی لوک داستانیں مجموعہ میں سے لی گئی ہے۔ یہ ایک کہانی ہے، بیسک لوک داستان ہے، اور یہ پنجابی میں لکھی ہوئی تھی اور اس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے۔ تو اگر ہم شفیع عقیل کی بات کریں، شفیع عقیل 1929 کو لاہور کے قریب ایک گاؤں تینسا میں پیدا ہوئے ہیں۔ 1950 کو یہ مائگریٹ کر کے کراچی چلے گئے ہیں، اور علم و ادب کی زندگی کا آغاز انہوں نے سائن بورڈ لکھنے سے کیا تھا، اور یہ بہترین صحافی کے طور پہ بھی کام کرتے رہے ہیں۔ اور 1952 میں ان کا جو پہلا مجموعہ تھا، لوک داستانوں کا کہیں یا افسانوں کا کہہ لیں، وہ بھوکے کے نام سے شائع ہوا۔ تو جب وہ شائع ہوا تو حکومت وقت کی طرف سے اس مجموعے پر فحاشی کا جو مقدمہ دائر ہوا ان کے خلاف، تو ان کے لیے جنہوں نے مطلب کہ گواہ صفائی بنے، ان کی اگر بات کی جائے تو ان میں سعادت حسن منٹو، اور اس کے علاوہ مولانا عبد المجید صالح اور شورش کاشمیری صاحب تھے، جو ان کے گواہ صفائی بنے، اور یہ مقدمہ تقریباً 2.5 سال کے بعد ختم ہوا۔ رسالہ نمکدان میں یہ کام کرتے رہے کچھ عرصہ، اور اس کے علاوہ بچوں کا ایک رسالہ بھائی جان کے نام سے تھا، اس کے مدیر بھی یہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ مستقل طور پہ جنگ اخبار سے وابستہ ہو گئے، اور یہاں تقریباً انہوں نے 60 برس تک کام کیا ہے۔ اور اگر پنجابی شاعری کی بات کی جائے تو پنجابی شاعری میں 4 مصروں کی جو ایک نئی صنف وجود میں آئی ہے، اس کے موجد، اس کے بانی بھی یہی ہیں۔ ان کی شاعری طویل عرصے تک جنگ میں اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہوتی رہی ہے، جنگ اخبار میں۔ اور ان کی جو پنجابی لوک داستانیں ہیں، ان کو یونیسکو نے ان کا ترجمہ انگریزی اور کئی زبانوں میں کروا کے شائع کروایا ہے ان کی لوک داستانوں کو۔ اگر اس کے علاوہ ہم ان کے ذوق کی بات کریں تو یہ ایک بہت ان کو تعلق تھا مصوری سے۔ مصوری کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے، اور اگر ہم یوں کہیں کہ بر صغیر میں مصوری کے بارے میں کسی شخصیت نے لکھا ہے تو سب سے زیادہ لکھا ہے تو وہ شفیع عقیل کا نام آئے گا۔ اس کے بعد انہوں نے مرزا غالب کا جو کلام ہے اس کو، اور قائد اعظم کی بعض جو تحریریں، جو قائد اعظم کی باتیں ہیں، ان کو بھی انہوں نے پنجابی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ اگر ہم بات کریں سیر و سیاحت کی، سفر ناموں کی، تو شفیع عقیل نے کئی سفر نامے بھی لکھے ہیں، جو کہ ان کے بہت سے سفر نامے جو ہیں وہ چھپ بھی چکے ہیں، منظر عام پر ہیں۔ حکومت کی طرف سے ان کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، اور آخر میں اگر ان کی وفات کی بات کی جائے تو 6 ستمبر 2013 کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور یہ نامور صحافی اور بہترین جو ہے کہانی گو جو تھے، یہ اپنے خالق حقیقی سے ملے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں آج کے سبق پر۔ تو سبق کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ صنف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک لوک داستان ہے جس کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں کیا گیا ہے، اور شفیع عقیل کی اور بھی کئی لوک داستانیں جو ہیں ان کا ترجمہ اردو، انگریزی اور کئی زبانوں میں یونیسکو کے تعاون سے ہو چکا ہے۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک جنگل میں ایک کبوتر اور کبوتری جو ہے وہ چین اور سکھ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر یوں ہوتا ہے کہ جو کبوتری ہے وہ انڈے دیتی ہے اور انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہے تاکہ اس سے بچے نکلیں،
اس کو خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے انڈوں کو کوئی نقصان پہنچائے، تو وہ نر کبوتر جو ہیں اس کو وہ دوستی کے فوائد سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں پاس کسی رہنے والے جو پرندے ہیں ان سے دوستی کر لینی چاہیے تاکہ مشکل وقت میں وہ ہمارے کام آ سکیں۔ تو کبوتر جو ہے وہ پاس ایک گدھ جو ہے ان کا جوڑا رہتا ہے، گدھوں کا جوڑا ان کے پاس جاتا ہے اور دوستی کی پیشکش کرتا ہے جو وہ قبول کر لیتے ہیں، اور ساتھ میں جو نر گدھ ہے وہ یہ مشورہ دیتا ہے کہ تھوڑی دور یہاں سے سانپ رہتا ہے، اگر ہم اس سے دوستی کر لیں تو ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں کہ سانپ کے پاس جاتے ہیں، سانپ ان کی اس پیشکش کو قبول کرتا ہے اور ہر مشکل وقت میں مدد کے لیے مطلب کہ وہ تیار رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، ان کو مدد کی بھی پیشکش کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک دن ایک شکاری جو ہے وہ جنگل میں نکلتا ہے، سارا دن جنگل میں بھٹکنے کے باوجود اس کو کوئی پرندہ جو ہے شکار کے لیے نہیں ملتا۔ آخرکار وہ دیکھتا ہے کہ ایک درخت ہے اور اس کے اوپر جو ہے چھوٹے بچے ہیں، اب وہ مطلب کہ انڈوں سے بچے نکل چکے ہیں، پرندے ہیں، پرندوں کے بچے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ چلو خالی ہاتھ گھر جانے سے بہتر ہے کہ میں یہ بچے لے جاؤں، اب شام کا جو اندھیرا ہے وہ بھی چھا رہا ہے۔ تو وہ آگ جلاتا ہے، تو کبوتر اور کبوتری یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی مدد آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور پیارے طلباء، یہاں پہ ہمیں سبق بھی یہی ملتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی مدد خود کرنی چاہیے، پھر دوسروں پہ انسان ہونا چاہیے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پروں میں اور چونچوں میں وہ پانی لاتے ہیں اور آگ پہ ڈالتے ہیں، تو اس سے کیا وہ آگ تو تھوڑی بجھتی ہے، وہ موٹی لکڑیاں لگاتا ہے اور آگ کا ایک الاؤ جلاتا ہے، اتنی دیر میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو شکاری جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں کل کو جا کے مطلب کہ صبح اٹھوں گا اور یہ بچے ساتھ لوں گا اور چلا جاؤں گا، اب اندھیرا چھا چکا ہے۔ تو کبوتر اور کبوتری اس کے اس ارادے کو بھانپ لیتے ہیں، اور کبوتر جو ہے وہ گدھ کا جو جوڑا رہتا ہے پاس، ان کے پاس جاتا ہے، ساری حالت کی ان کو بتاتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ سانپ کے پاس چلے جاتے ہیں، سانپ کو ساری بات بتاتے ہیں۔ سانپ مدد کا وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں کل آ جاؤں گا۔ تو اسی طرح وہ واپس آ جاتے ہیں اور رات بڑی بے چینی اور پریشانی کے ساتھ گزرتی ہے ان کی۔ صبح ہوئی ہے تو شکاری اٹھتا ہے اور دیکھتا کیا ہے کہ جو درخت ہے اس کے ارد گرد جو سانپ ہے اس نے وہ کیا کہہ لیں کہ اس کو گھیرا ہوا ہے اور وہ آوازیں نکال رہا ہے اور وہ اس کو اس کے قریب نہیں آنے دے رہا۔ تو اس نے تو جان بچانے میں شکاری نے عافیت جانی اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اپنا سامان بھی وہیں چھوڑ گیا۔ تو اس طرح سے وہ دوستوں نے خوب دوستی نبھائی اور اس طرح ایک وہ ان کے بچوں کی جان بچ گئی۔ اس سبق میں، اس لوک داستان میں یہی ہے کہ پرانے وقتوں میں جو لوگ رہتے تھے وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے پہنچتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی نبھاتے تھے۔ تو دوستی کا پھل جو ہے اس کا بھی یہی مطلب کہ مرکزی خیال ہے کہ ہمیں بھی اپنے دوستوں کی جو ہے برے وقت میں، پریشانی کے عالم میں، ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے تاکہ ہمارے درمیان دوستی کا جو رشتہ ہے وہ استوار رہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا جو چھوٹی سی یہ کہانی تھی ختم ہوئی۔ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔